اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم میں منیر شاکر۔ ذرا یہ جو مفلسی ہے، غربت ہے، اس کی شان میں قصیدے جو بیان کیے جاتے ہیں محراب و منبر سے مذہبی پیشوائیت کی طرف سے، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو بیان ہے اس میں جبر کا عقیدہ بھی سب سے زیادہ تباہ کن نتائج پیدا کرتا ہے، جس کا بھی اس میں ذکر ہے کہ جبر ہم مانتے نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم کہ نہیں کہتے کہ ہمارا عقیدہ جبر کا، لیکن غور کرنا جبر کا عقیدہ کیا ہے کہ بندہ تو مجبور محض ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ یہ عقیدہ اس میں اس کے نتائج تباہ کن نتائج ہیں اس کے، اور اس میں یہ لیکن ہم کرتے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں کہ ہمارا جبر کا عقیدہ ہے۔ بات وہی ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے غریب کر دے۔ یہ میں بات اب شروع کر دیتا ہوں، مفلسی اور غربت کی شان کس طرح بیان کی جاتی ہے۔ رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے غریب بنا دے۔ یہی مشاہدہ ہے ہمارا معاشرے میں، یہی لوگ کہتے ہیں انسان کی کوشش سے کچھ نہیں ہو سکتا، لہذا امیروں کی دولت کی طرف دیکھ کر کبھی دل میں کڑنا نہیں چاہیے، نہ ہی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کی دولت ہمیں مل جائے، نہ یہ خیال بھی نہیں ہے۔ ایسا خیال کرنا اللہ کے خلاف شکایت کرنا ہے، اس فیصلے کے خلاف چیلنج ہے، یہ کفر ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے۔ وہ جس حال میں رکھے انسان کو مطمئن رہنا چاہیے، راضی برضا رہنا ہی اللہ کے بندوں کا شعار ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی کہتے ہیں نا، قناعت بڑی دولت ہے، توکل کا بڑا درجہ ہے، غریبی اللہ کو پسند ہے، یہ دنیا مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکہ میں سے گزرنا ممکن ہے، اونٹ کا سوئی کے ناکہ میں سے جو اس کا سوراخ ہوتا ہے گزرنا ممکن ہے، لیکن دولت مندوں کو آسمان کی بادشاہت میں داخلہ محال ہے۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا آسمان کی بادشاہت میں وہ چلے جائیں، یعنی کہ ان کا مقام وہاں اونچا ہو جائے، یہ نہیں۔ انبیاء اعظام، اولیاء کرام، مقربین بارگاہ الہی، اللہ کے برگزیدہ بندے سب غریب تھے، ٹھیک یہی کہتے ہیں۔ انہوں نے غریبی کو اپنے لیے پسند کیا تھا۔ الفقر و فخری، خود شہنشاہ کونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بتاتے ہیں نا ہم، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا الفقر و فخری، جس کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے غریبی میرے لیے باعث فخر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام شروع میں بھی غریبوں میں آیا اور آخر میں بھی غریبوں میں فروغ پائے گا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے غریبی کی شکایت کی، تو آپ اسے ایک دن ایک تالاب کی طرف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ جو بھیڑیں پانی پی کر سیر ہو چکی تھی، جن کا پیٹ بھر گیا تھا، پانی پی کر سیر ہو چکی تھی، وہ آرام سے لیٹی خراٹے لے رہی تھی، اور پیاسی بھیڑیں دوڑ دوڑ کر پانی کی طرف آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے اس مرید سے کہا بیٹا، تم نے امیری اور غریبی کا فرق دیکھا ہے؟
جو سیر ہو جاتا ہے وہ خدا کی طرف سے منہ موڑ کر غافل ہو جاتا ہے. جسے محتاجی رہتی ہے وہ دوڑ دوڑ کر اللہ کی طرف جاتا ہے. سمجھ آ گئی کہ وہ تو پیاسی تھی، پانی کے لیے بھاگ رہی تھی، لیکن اس کو اس طرف موڑ دیا کہ یہ اللہ کی طرف جا رہی ہیں، پیاسی ہیں کیونکہ اس لیے غربت بڑی اچھی چیز ہے. اس قسم کے قصے کہانیاں ہر مجلس سے واعظ اور محفل ارشاد میں عوام کو سنائی جاتی ہیں اور غریبوں کو تھپک تھپک کر سلایا جاتا ہے. یہ جو گولی میں عرض کر رہا تھا یہ غریبوں کو دی جاتی ہے سلانے کے لیے کہ ان کی نگاہ کہیں اس طرف کو نہ اٹھنے پائے کہ ان عمرہ کے محلات کی فلک بوس عمارتیں انہیں غریبوں اور مفلسوں کی ہڈیوں کے چوننے سے استوار ہوتی ہیں اور ان کے عشرت قدوں کی رنگینیاں انہی کے خون کے رہین منت ہیں. سمجھ آئی یہ بات؟ اس لیے ان کو سکھائی جاتی ہے غریبوں کو. امیر جو ہے وہ ہم مارتے کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ دونوں چیزیں جائز ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قسم کے موت کے داد کس دور کی پیداوار ہے اور کن دماغوں کی تخلیق. ظاہر ہے یہ مذہبی پیشوائیت اور عمرہ اور حکمران انہوں نے یہ عقیدہ گڑا اور بنایا ہے اور یہ سبق دیا جاتا ہے غریبوں کو کہ یہ کہیں اٹھ نہ پائیں. ان کی شان بیان کی جاتی ہے اور ستم بالائے ستم کے ہر باطل عقیدے کی طرح ان عقائد کی تائید میں بھی قرآنی آیات پیش کر دی جاتی ہیں. آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا ماہ و پروین کا امیر. اسی قرآن میں ہے اب قرآن کی اس طرح دی جاتی ہے، تبلیغ کی جاتی ہے کہ اس میں ترک تعلیم کو ترک کر دو. جس نے مومن کو بنایا ماہ و پروین کا امیر، ستاروں کا، بلندیوں کا، ستاروں کے جھنڈ کا اس کو ایک طرح سے امیر بنایا تھا. وہی احتساب کائنات، تسخیر کائنات، یہ مومن کی شان تھی. مگر اب یہ قرآن سے ہی بتاتے ہیں ترک جہاں کی تعلیم، یہ تو مردار ہے. جہان تو دنیا تو گندی چیز ہے، اس کی طرف نہیں آنا. تن بے تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر. نہاں چھپی ہوئی، جن کے ارادوں میں تھی خدا کی تقدیر. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے مومن قوموں کا ضمیر. جو پہلے ناپسند چیز تھی، جو ٹھیک نہیں تھی، وہی آہستہ آہستہ ہمیں خوب لگنے لگی، بڑی اچھی لگنے لگی. کیونکہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. پھر وہ قوم اسی طرح ہی اسی ڈگر پہ چلتی، نہیں ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کے سامنے حالات ہیں یہ پاکستان کے، میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں جتنی میری سمجھ بوجھ ہے. اب دیکھیں کتنے بدتر حالات میں ہم گزر رہے ہیں. جبر ہے، بولنے کی آزادی نہیں ہے اور ہارڈ سٹیٹ کی بات کی جاتی. پہلے اتنا جرم ہے، جبر ہے، تو مزید ہارڈ سٹیٹ کی بات ہوتی ہے. سافٹ نہیں، آئینی نہیں، آئین کی کوئی بات نہیں ہے. تو لوگ مطمئن ہیں ایسا ہی ہوتا ہے، ہوتا آیا ہے. یعنی کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، ذہن اس طرح بن جاتا ہے. پر پہلے بھی ایسے ہی ہوتا آیا، پہلے تھوڑا تھا اب بہت زیادہ ہے، بس کوئی بات نہیں، ایسے ہی حالات رہتے ہیں. اسے غلامی کہتے ہیں. سوچتے نہیں ہیں کہ اب یہ حالات اس طرح کیوں ہو گئے. دیکھیں اب اتنی مہنگائی کیوں ہو گئی، اب یہ پٹرول تیل اتنا مہنگا کیوں ہو گیا، گیس مہنگی کیوں ہو گئی، بجلی مہنگی کیوں ہوگی، ہم دنیا میں تنہا کیوں ہو گئے.
ہماری خارجہ پالیسی کیوں اتنی مطلب خراب ہو گئی، اور ہم یہ افغانستان سے کیوں جنگ کرنا شروع ہو گئے، ایران سے کیوں جنگ ہوئی، ایران کیوں اس طرح، چین ہم سے کیوں ناراض ہو گیا، سی پیک یہ ہمارا ہمارا جس کو گیم چینجر ہم کہتے تھے، یہ اب کیوں بند ہو گیا ایک طرح سے، اور اس کو دشمن ختم کرنے کے لیے تیار ہے، اور افغانستان کی شور و شور سے میں مجموعی حالات کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اگر مجموعی حالات کو دیکھیں، جن کی عمریں اب جو میری عمر کے ہیں، 60-70 سال کی اتنی بڑی مخلوق پاکستان میں موجود ہے، لوگ ہیں جو پڑھتے بھی ہیں، جنہوں نے جو کچھ دو ادوار دیکھے ہیں، ہمارے دوار کوئی لمبے تو نہیں ہوتے، کالے عمران خان کی حکومت تھی، اس سے پہلے یہ نواز شریف زرداری وغیرہ کی اتنے سالوں سے حکومت چلی آ رہی تھی، بدلتے بدلتے آپ دیکھیں یہ اتنے آپس میں دشمن اور کٹھے ہو گئے ایک اس بندے کے سامنے۔ میں حالات کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ کس طرح بدلتے جا رہے ہیں، مگر ہم بھی اسی طرح ہی بدلتے جاتے ہیں ذہنی طور پر، کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی نہیں، ایسا ہوتا آیا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا چلتا رہتا ہے۔ مگر یہ بات کا اصل میں جو موضوع ہے وہ یہی، مفلسی کے شان میں قصیدے، شرعی سے قصیدے، یہ کوئی ایسے نہیں کہ کوئی بات کی جائے، شریعت سے ثابت کرتے ہیں ہم، کوئی نہیں، غربت کی بڑی شان ہے، مفلسی کی بڑی شان ہے۔ یہ لوگ تو اب میں تھوڑا جات کو حدیثوں کے حوالے سے بتاتا ہوں، روایت کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ اس کی کتنی شان ہے۔ اگر اس کی اتنی شان ہے تو پھر اس سے کیوں نکلا جائے؟ تو جو نکلے ہوئے ہیں پھر وہ بھی جائز کہتے ہیں۔ یہ جو مفلس سے نکل گئے، عمرہ میں چلے گئے، امیر ہو گئے، کوئی بہت ہی امیر ہو گئے، جن کی آپ دیکھتے ہیں کتنی ترقی کی ہے انہوں نے، محلات بن گئے ہیں، یہ دیکھیے، یہ انفرادی ترقی اس کو کہتے ہیں۔ ہر طرف جو بڑھتا ہے اس طرح، ابھی اللہ نے باں پکڑ لی ان کی، کسی نے کہا کہ بس اللہ نے دن پھیر دیے، تو پھر ان کے محل، یہ جو انفرادی ترقی ہے، فردن کوئی امیر ہو گیا، یہ شداد کی سوچ ہے، یہ شداد کا کام ہے، یہ شداد کا نظام ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ جو مسلمان ہے وہ اجتماعی ترقی ہوتی ہے، نبی نے کوئی انفرادی ترقی نہیں کی۔ اس میں بنیادی چیز وہی آتی ہے کہ جو ایک غلط روایت شامل کر کے ہم نے دین میں کہ دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے باقی مال آپ جمع کر سکتے ہیں اور اس کو من مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں، مگر یہ کام نبی نے نہیں کیا۔ قرآن نبی کی اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیتا ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے، مگر نبی نے یہ کام نہیں کیا کہ دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے باقی دولت جمع نہیں کی۔ ہم نے کہا جو کر رہے ہیں یہ بھی جائز ہے، انہوں نے کی، اور انہوں نے اس چیز کو ترقی کا نام دیا۔ ہمیں اس کو ترقی کہتے ہیں کہ یار اس بندے نے بڑی ترقی کر لی، مگر نبی نے نہیں کی، یہ انفرادی ترقی نبی نے نہیں کی، بالکل نبی اس پر نہیں چلے۔ یہ پھر کیا بات ہوئی؟ نبی کی طرف سے ہم نے بات ایک کہلوا لی کہ اس کے دولت کے شرعی واجبات آپ جمع دیتے جائیں، اور جیسے بھی دینے ہیں اس کا بھی سسٹم نہیں، کوئی نظام نہیں ہے، دیتے جائیں اور باقی دولت آپ جمع کرتے جائیں، اپنی مرضی سے اس کو خرچ کرتے جائیں، اور یہ اس طرح انفرادی ترقی چل رہی ہے جو کہ نبی نے نہیں کی۔ خیر بات ہو رہی ہے مفلسی کی شان میں قصیدے، بلکہ مفلسی کی غربت کی شان میں شرعی قصیدے، یہ بخاری اور مسلم میں ہے، دیکھیں دو، یہ صحیح عین کہتے ہیں اس کو، اور قرآن کی مثل کہتے ہیں ان کتابوں کو، خاص کر بخاری کو۔ اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اہل جنت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کمزور اور حقیر اور ضعیف مسلمان وہ جنتی ہیں کہ اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کو ضرور سچا کر دے۔ ہاں جی، یہ صحیح مسلم معاشرہ نودی جلد 6 اس میں آیا ہے، اور یہ بات میں نے یہ قریب ہی نیٹ پر تھوڑی سی طاہر القادری صاحب کی زبان سے بھی سنی، وہ بھی یہی فرما رہے تھے۔ بخاری و مسلم میں دیکھیں یہ بھی قصیدے ہیں شامل اس میں غربت اور مفلسی کے، کہ کیا ہوتے ہیں وہ جنت سے گا کہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں
جاتا ہے یہ کمزور اور حقیر اور ضعیف مسلمان وہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں کہ اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم ضرور سچا کر دے، اللہ ان کی بات کو مان لیتا ہے، ویسے کر دیتا ہے، اپنے نظام سے ہٹ جاتا ہے جو قرآن میں بار بار آیا کہ وہ اپنی سنت کو بدلتا نہیں ہے، اپنے دستور کو بدلتا نہیں ہے۔ یہاں یہ حدیث روایت یہ کہہ رہی ہے کہ بس جو وہ کہہ دے ایسے بندے ضعیف حکم تو اللہ ان کی قسم کو ضرور، یعنی کہ جو وہ کہتے ہیں اللہ ویسا کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ ترمذی میں ہے فقراء اغنیا سے 500 برس پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ترمذی کی ہے، جامع ترمذی اردو جلد 2 مطبوعہ دارالارشاد کراچی۔ لے میرے بھائی، اب جو اگر غریب 500 فقراء وہ غریب ہی ہوئے نا، فقیر اگر اغنیا غنی لوگ جو بہت زیادہ مالدار ہیں ان سے 500 برس پہلے 500 برس پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، تو پھر کیوں نکلے ہم غربت سے، غریبی سے کیوں نکلتے ہیں؟ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر بندہ ہی کوشش کرتا ہے، کر رہا ہے، کچھ کامیاب ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ المیہ دیکھیے اور آپ سنیے، طبرانی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض بہت لمبا چوڑا ہے، اس کے آب خوروں یعنی کہ جو لوگ پانی پینے والے ہیں کی تعداد اتنی ہے جتنے آسمان کے تارے، مطلب بہت زیادہ۔ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس حوض کی شان بیان ہو رہی ہے، صفات بیان ہو رہی ہے۔ جو لوگ سب سے زیادہ اس حوض پر آئیں گے وہ فقراء مہاجرین ہوں گے، اس حوض پر جو سب سے زیادہ آئیں گے۔ کسی نے عرض کیا کہ ان کا حال بیان فرمائیے، مزید وضاحت کر دیں پلیز، یہ مفہوم ایک طرح سے یہ کہا گیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہی لوگ جن کے بال پریشان، کپڑے میلے کچالے، اونچے درجے کے لوگ انہیں اپنی بیٹی نہیں دیتے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ کوئی ان کے پاس پھٹکنے کا روادار نہیں، ان پر کسی کا حق ہو تو وہ چھاتی پر چڑھ کے لے لے، ان سے لے لے، یہ غریب ہوتے ہیں بیچارے، اور اگر ان کا کسی پر حق ہو تو یہ بیچارے اپنی کمزوری کے باعث کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لے میرے بھائیوں، یہ ہے مومن کی شان، اور یہ ہے جنتی لوگ، ایسے جنتی لوگ کہ ان سے کوئی حق نہیں لے سکتا۔ ہاں جی، ہم بھی اسی طرح ہی ہونا چاہیے، ہمیں اس طرح ہوتے جا رہے ہیں کہ انڈیا کتنا حاوی ہوتا جا رہا ہے، وہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ وہ ہماری چھاتی پر چڑھ کر ہم سے اپنا لے رہا ہے، وہ کہتا ہے میرا حق ہے، امیر ایسا ہی کرتا ہے نا، حق نہ بھی ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میرا حق ہے، وہ لے لے گا، لے لیتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، میں بس زیادہ میں نہیں وضاحت کیا کرنی، کر دی کہ میں نے آپ کے سامنے جو اس طرح تھم نیل میں اور جو میں نے موضوع عنوان آپ کو بتایا، یہ غریبی کے قصیدے یعنی کہ شرعی قصیدے ایک طرح سے، یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان میں شامل ہے۔ محراب و ممبر سے یہ آواز آتی ہے، مذہبی پیشوائیت یہ کہتی ہے، یہ جو میں نے عرض کیا ہے، آپ میرا دل چاہتا ہے آپ بار بار اس کو سنیں اور غور کریں، صرف سنیں نہیں، آپ اس پر غور فرمائیں، دیکھیں یہ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم دولت کو جمع کرنے کو بھی جائز کہتے ہیں اور نہ کرنے کو بھی، اور نہیں کرنی بھی اس کو بھی جائز کہتے ہیں۔ بھلا دو سسٹم اس طرح معاشرہ چل سکتا ہے؟ چلتا ایسے ہی ہے جیسے آپ چل رہا ہے، اس کو چلنا کہتے ہیں آپ، جس طرح ملک چل رہا ہے یا جس طرح حالات چل رہے اس کو چلنا کہتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، اس میں کوئی سلامتی نہیں، یہ سلامتی کے ساتھ نہیں چل رہا، خوشگواری کے ساتھ نہیں چل رہا، اس میں پسے جا رہے ہیں لوگ۔ یہ ایک طرح سے جہنم ہے دنیا کا، یہ ہم جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر ہمارا عقیدہ یہ بنا دیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ہی جنت اور جہنم ہے، حالانکہ اسی دنیا میں ہی سارا کچھ ہے۔ خیر، موضوع لمبا کیا کرنا، کافی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجھے شاید وہ ٹھیک ہے یا کوئی الفاظ آگے پیچھے ہوں تو معذرت، معافی۔ یہ جو کوٹھی تمہیں نظر آ رہی ہے یہ اپنی آرائش پہ اترا رہی ہے، یہ جو کوٹھی
تمہیں نظر آ رہی ہے، اپنی آرائش پہ اترا رہی ہے، اس کے گملے کے پھولوں کو سونگھو ذرا، اس کے جو اس میں پھلواری لگی ہوئی ہے، پھول لگے ہوئے ہیں، بہت کچھ ہے، اس کے گملے کے پھولوں کو سونگھو ذرا، خون غریباں کی بو آ رہی۔ سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ تو یہ ہے میرے بھائیوں بات کرنا کہ ایک طرح سے یہ جو انفرادی ترقی ہے، یہ انفرادی شدادیت کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، ہم جنت بنانے کے لیے انفرادی سطح پر جنت بنانے کے لیے اپنے گھروں کو ایک طرح سے ہم بھی وہ اس نے جنت بنائی تھی نا، یہ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی حت المقدور جنت بنانے پہ ہی لگے ہوئے ہیں۔ اب بڑے بڑے محلات یا کوٹیاں دیکھیں تو کیا ہیں وہ میں کہتا ہوں وہ شداد سے کم ہے جو شداد نے بنایا تھا۔ کیا بنائی تھی جنت؟ باغ ہی لگائے تھے اس نے۔ کیا اب ہمارے آبشاریں گھر میں ہم نے چڑیا گھر، کیا کچھ سوئمنگ پول اور کیا کچھ بڑے بڑے لوگ، ایسے بڑے بڑے گھر ہم داخل بھی نہیں ہو سکتے، سنے ہی ہوئے ہیں ہاں یار ان کے گھر میں یہ کچھ ہے، ان کی کوٹھیوں میں محلات میں یہ کچھ ہے۔ یہی ہے تو عام دیکھیں مطلب حت المقدور کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ بس میرے بھائیوں سردست میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتا تھا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، یہ خرابی کہاں سے پیدا ہوئی، کس نے پیدا کی؟ تو میرے بھائیوں سیدھی سی بات ہے، یہ عقیدہ یہ معاملات سارے آپ کو محراب و ممبر سے ہی آپ سنیں گے اور روایات کے حوالے سے آپ سنیں گے۔ ہاں جی، تو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔